تاج الاصفیاء حضور حجت الاسلام حضرت مولانا محمد حامد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت مرکز اہل سنت بریلی شریف میں ماہ ربیع الاول شریف 1292 ہجری 1875 عیسوی میں ہوئی۔ عقیقہ میں حضور حجت الاسلام کا نام حسب دستور خاندانی محمد رکھا گیا، جن کے اعداد 92 ہیں، اور یہی نام آپ کا تاریخی ہو گیا۔ آپ کا عرفی نام حامد رضا اور آپ کا خطاب حجت الاسلام ہے۔ تعلیم و تربیت: حضور حجت الاسلام حضرت مولانا محمد حامد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم و تربیت آغوش والد ماجد امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوئی۔ والد ماجد آپ سے بڑی محبت فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ حامد منی وانا من حامد۔ حضور حجت الاسلام نے جملہ علوم و فنون اپنے والد ماجد سے حاصل کیے، یہاں تک کہ حدیث، تفسیر، فقہ و کتب معقول و منقول کو پڑھ کر صرف 19 سال کی عمر شریف میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ بیعت و خلافت: تاج الاتقیاء حضور حجت الاسلام حضرت مولانا محمد حامد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سید شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید و خلیفہ تھے، اور آپ کو آپ کے والد ماجد امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی علیہ الرحمہ سے بھی اجازت و خلافت حاصل تھی۔ عادات کریمہ: حضور حجت الاسلام اپنے اسلاف آبا و اجداد کے مکمل نمونہ تھے، اخلاق و عادات کے جامع تھے۔ آپ جب بات کرتے تو تبسم فرماتے ہوئے لہجہ انتہائی محبت آمیز ہوتا۔ بزرگوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت کا برتاؤ آپ کی شرست کے نمایاں جوہر تھے۔ آپ ہمیشہ نظریں نیچی رکھتے تھے۔ درود شریف کا کثرت سے ورد فرماتے، یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ کو نیند کے عالم میں بھی درود شریف پڑھتے دیکھا گیا ہے۔ آپ کی طبیعت انتہائی نفاست پسند تھی، چنانچہ آپ کا لباس آپ کی نفاست کا بہترین نمونہ ہوتا تھا۔ انگریز اور اس کے معاشرت کے آپ اپنے والد ماجد کی طرح شدید مخالف رہے۔ انکساری: حضور حجت الاسلام حضرت مولانا محمد حامد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ علوم و فنون کے شہنشاہ، زہد و تقویٰ میں یگانہ اور خطابت کے شہسوار تھے۔ آپ نے اپنے اسلاف کا جو نمونہ قوم کے سامنے چھوڑا ہے، وہ ایک عینی شاہد کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ شیخ الدلائل مدنی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حجت الاسلام نورانی شکل و صورت والے ہیں۔ میری اتنی عزت کرتے کہ جب میں مدینہ منورہ سے ان کے یہاں گیا، کپڑا لے کر میری جوتیاں تک صاف کرتے، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے، ہر طرح خدمت کرتے۔ کچھ روز کے قیام کے بعد جب میں بریلی شریف سے واپس عازم مدینہ ہونے لگا تو حضرت حجت الاسلام نے فرمایا، مدینہ منورہ میں سرکار اعظم میں میرا سلام عرض کرنا۔ اب تو مدینہ لے بلا، گنبد سبز دے دکھا۔ اب تو مدینہ لے بلا، گنبد سبز دے دکھا۔ حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو۔ زہد و تقویٰ: حضور حجت الاسلام قدس سرہ العزیز نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ علمی و تبلیغی کاموں سے فرصت پاتے تو ذکر الہی اور درود شریف کے ورد میں مصروف ہو جاتے۔ آپ کے جسم اقدس پر ایک فورہ ہو گیا تھا، جس کا آپریشن ناگزیر تھا۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہا تو آپ نے منع فرمایا اور صاف کہہ دیا کہ میں نشے والا ٹیکہ نہیں لگواؤں گا۔ عالم ہوش میں 2-3 گھنٹے تک آپریشن ہوتا رہا۔ آپ درود شریف کا ورد کرتے رہے اور کسی بھی درد و کرب کا اظہار نہ ہونے دیا۔ ڈاکٹر آپ کی ہمت اور استقامت و تقویٰ پر ششدر رہ گیا۔ علمی و تبلیغی کارنامے: حضور حجت الاسلام قدس سرہ العزیز ایک بلند پایہ خطیب، مایہ ناز ادیب اور یگانہ روزگار عالم و فاضل تھے۔
دین متین کی خدمت و تبلیغ، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت، قوم کی فلاح و بہبود ان کی زندگی کے اصل مقاصد تھے۔ یہ سچ ہے کہ وہ غلبہ اسلام کی خاطر زندہ رہے اور سفر آخرت فرمایا تو پرچم اسلام بلند کر کے اس دنیا سے سرخرو اور کامران ہو کر گئے۔ آپ کے والد ماجد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کی علمی و دینی خدمت کو سراہا ہے اور ان پر ناز کیا ہے۔ مسلک اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کی خاطر آپ نے بر صغیر کے مختلف شہروں اور قصبوں کے دورے فرمائے ہیں، گستاخان رسول وہابیہ سے مناظرہ کیے ہیں، سیاست دانوں کے دام فریب سے مسلمانوں کو نکالا ہے، شدی تحریک کی پسپائی کے لیے جی توڑ کوشش کی ہے اور ہر جہت سے باطل اور باطل پرستوں کا مقابلہ کیا ہے۔ سیاسی بصیرت اور حمایت حق، حضور حجت الاسلام قدس سرہ العزیز سیاست دانوں کی چالوں کو خوب سمجھتے تھے اور اپنے زمانے کے حال سے پوری طرح باخبر رہ کر مسلمانوں کو سیاست و ریاست کے چنگل سے بچانے کی ہر ممکن جد و جہد کرتے رہتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس آندھی میں اڑنے والے مسلم قائدین اور دانشوران سے افہام و تفہیم اور حق نہ قبول کرنے پر ان سے ہر طرح کے نبرد آزمائی کے لیے بھی تیار تھے۔ مولانا عبدالباری صاحب فرنگی محلی پر ان کے کچھ سیاسی حرکات اور تحریرات کی بنا پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر فتویٰ صادر فرمایا۔ مولانا عبدالباری نے نزدیوں کے ذریعے حرمین شریفین کے قبا گرانے اور بے حرمتی کرنے کے سلسلے میں لکھنؤ میں ایک کانفرنس بلائی تھی۔ حضرت حجت الاسلام قدس سرہ العزیز جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے چند مشہور علماء کے ہمراہ لکھنؤ تشریف لے گئے۔ وہاں مولانا عبدالباری اور ان کے متعلقین و مریدین نے زبردست استقبال کیا اور مولانا عبدالباری نے حضور حجت الاسلام سے مصافحہ کرنا چاہا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا کہ جب تک میرے والد گرامی کا فتویٰ ہے اور جب تک آپ توبہ نہیں کر لیں گے میں آپ سے نہیں مل سکتا۔ حضرت مولانا عبدالباری صاحب فرنگی محلی کا لقب صوت الایمان تھا۔ انہوں نے حق کو حق سمجھ کر کھلے دل سے توبہ کر لی اور یہ فرمایا، لاج رہے یا نہ رہے میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے توبہ کر رہا ہوں، مجھ کو اسی کے دربار میں جانا ہے۔ مولوی احمد رضا خان نے جو کچھ لکھا ہے صحیح لکھا ہے۔ آپ کی عربی دانی کا ایک اہم واقعہ، حضور حجت الاسلام قدس سرہ العزیز کو ایک بار دارالعلوم معینیہ اجمیر شریف میں طلباء کا امتحان لینے اور دارالعلوم کے معائنہ کے لیے دعوت دی گئی۔ طلباء کے امتحان وغیرہ سے فارغ ہو کر جب آپ چلنے لگے تو مولانا معین الدین صاحب اجمیری نے دارالعلوم کے معائنہ کے سلسلے میں کچھ لکھنے کی فرمائش کی۔ آپ نے فرمایا، فقیر 3 زبانیں جانتا ہے، عربی، فارسی اور اردو، آپ جس زبان میں کہیں لکھ دوں۔ مولانا معین الدین صاحب اس وقت تک اعلیٰ حضرت یا حجت الاسلام سے اتنے متاثر نہ تھے جتنا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہہ دیا، عربی میں تحریر کر دیجئے۔ حضور حجت الاسلام قدس سرہ العزیز نے قلم برداشتہ کئی صفحہ کا نہایت ہی فصیح و بلیغ عربی میں معائنہ تحریر فرمایا۔ حضور حجت الاسلام قدس سرہ العزیز کے اس قلم برداشتہ لکھنے پر مولانا معین الدین صاحب حیرت زدہ بھی ہو رہے تھے اور سوچ بھی رہے تھے کہ نہ جانے کیا لکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اپنی عربی دانی پر بڑا ناز تھا۔ جب معائنہ لکھ کر حضور حجت الاسلام قدس سرہ العزیز چلے آئے تو بعد میں اس کے ترجمے کے لیے مولانا مرحوم بیٹھے تو انہیں حضور حجت الاسلام قدس سرہ العزیز کی عربی سمجھنے میں بڑی دقت پیش آئی۔ بمشکل تمام لغت دیکھ کر ترجمہ کیا، وہ بھی پورا ترجمہ نہیں کر سکے اور بعض الفاظ انہیں لغت میں بھی نہ ملے۔ بعد میں انہیں عرب علماء کی زبان اور ان کی کتب سے حاصل ہوئے، تب جا کر انہیں ان الفاظ اور محاوروں کا علم ہوا۔ حج و زیارت، آپ زیارت حرمین شریفین سے بھی مشرف ہوئے۔ 1323 ہجری میں اپنے والد گرامی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ یہ حج آپ کا علمی و تحقیقی میدان میں عظیم حج تھا اور جو کارہائے نمایاں آپ نے اس حج میں ادا فرمائے
وہ الدولۃ المکیہ کی ترتیب ہے جسے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 8 گھنٹے کی قلیل مدت میں قلم برداشتہ لکھا۔ مذکورہ کتاب کے اجزاء حضور حجت الاسلام قدس سرہ العزیز کو دیے جاتے تھے تو آپ ان کو صاف کرتے تھے، پھر اس کا ترجمہ بھی آپ ہی نے کیا۔ یہ ترجمہ بہت ہی اہم ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ زیارت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اشتیاق جس درجہ آپ کو تھا اس کا صحیح اندازہ آپ کے مندرجہ ذیل شعر سے ہوتا ہے۔ اب تمنا میں دم پڑا ہے یہی سیارہ زندگی کا، اب تمنا میں دم پڑا ہے یہی سیارہ زندگی کا، لا لو مجھ کو مدینہ سرور نہیں تو جینا حرام ہوگا۔ دوسرا حج آپ نے 1334 ہجری میں ادا فرمایا۔ تصنیفی و علمی کارنامے: حضور حجت الاسلام قدس سرہ العزیز صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ آپ کی علمی جلالت کا صحیح پتہ اور علم تو آپ کی تصانیف سے زیادہ ممکن ہے۔ ذیل میں آپ کی قلمی یادگار کی نشاندہی کی جاتی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ الصارم الربانی علی اشراف القادیانی: سب سے پہلے آپ نے 1315 ہجری میں قادیانی کا رد لکھا۔ ترجمہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ: حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین، حاشیہ ملا جلال، مقدمہ الاجازۃ المتینہ، نعتیہ دیوان، مجموعہ فتاوی۔ کشف و کرامات: حضور حجت الاسلام قدس سرہ العزیز کے کشف و کرامات میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ مذہب اہل سنت پر بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت آپ کی ہر عمل سے حویدہ تھی۔ با کرامت مدرسین: حضور حجت الاسلام قدس سرہ العزیز ایک تجربہ کار مدرس اور تدریسی امور میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ایک بار دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف کے چند اہم مدرسین مدرسہ چھوڑ کر چلے گئے تو حضور حجت الاسلام قدس سرہ العزیز نے علوم و فنون کی تمام اہم کتابیں خود پڑھانی شروع کی اور اس طرح پڑھائیں کہ ان مدرسین کا وہ خیال غلط ثابت ہوا جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے بغیر طلبہ مدرسہ چھوڑ دیں گے۔ آپ کی تدریسی مہارت اور علمی لیاقت کا شہرہ سن کر بہت سارے دوسرے قابل طلباء دارالعلوم میں مزید داخل ہوئے۔ اولاد امجاد: حضور حجت الاسلام قدس سرہ العزیز کے 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادگان کے نام یہ ہیں: حضور مفسر اعظم ہند حضرت مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی میاں، حضرت مولانا حماد رضا خان نعمانی میاں قدس سرہ العزیز۔ وصال: حضور حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، 17 جمادی الاولیٰ 1362 ہجری مطابق 23 مئی 1943 عیسوی، بعمر 70 سال، عین حالت نماز میں دوران تشہد 10:45 پر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنازے کی نماز آپ کے خلیفہ خاص حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قدس سرہ العزیز نے مجمع کثیر میں پڑھائی۔ آپ کا مزار مبارک خانقاہ عالیہ رضویہ بریلی شریف میں والد ماجد کے پہلو میں ہے۔ ہر سال عرس مبارک کی تاریخ میں بے شمار علماء و مشائخ کے ساتھ عوام شریک ہوتے ہیں اور اپنے اپنے دامنوں کو گوہر مراد سے پر کرتے ہیں۔ بریلی شریف کے خانقاہ کے علاوہ بھی بر صغیر پاک و ہند میں آپ کے بے شمار متوسلین مذکورہ تاریخ میں آپ کے روحانی فیض سے مستفیض ہوتے ہیں۔